صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شمالی علاقے تکریت کے قریب واقع گاؤں الوجا میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی لاپتہ ہو گئے تھے اور اس کی ماں نے بڑی مشکل حالات میں اس کی پرورش کی۔ صدام کی ابتدائی زندگی سختی اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں اس کی ماں نے اسے اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا، جو بعد میں اس کی شخصیت اور نظریات پر گہرا اثر ڈالے گا۔ صدام حسین نے 570 میں بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو ایک سیاسی تحریک تھی جو عرب قوم پرستی، سوشلسٹ نظریات اور نوآبادیاتی مخالف سوچ کی حامی تھی۔ 1960 کی دہائی کے دوران صدام پارٹی کا سرگرم رکن بن گیا اور حکومت کے خلاف مختلف بغاوتوں میں حصہ لیا۔ 1968 میں بعث پارٹی نے ایک کامیاب بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور صدام کے سرپرست احمد حسن البکر عراق کے صدر بنے۔ صدام کو نائب صدر بنایا گیا۔ صدام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت کو مضبوط کیا، مخالفین کو ختم کیا اور ایک وفادار طاقت کا نیٹ ورک بنایا۔ 78 میں اس نے البکر کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کا صدر بن گیا۔ اس کا دور حکومت 3 صدام حسین کا دور صدارت سخت آمرانہ طرز پر مبنی تھا۔ اس نے خفیہ پولیس، فوجی طاقت اور خوف کے ذریعے عوام پر کنٹرول قائم رکھا۔ اس کے دور حکومت کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ایران عراق جنگ 1980-1988۔ صدام نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس کی وجوہات میں سرحدی تنازعات اور خطے میں طاقت حاصل کرنے کی خواہش شامل تھیں۔ یہ جنگ 8 سال جاری رہی، جس میں لاکھوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، لیکن کوئی واضح فاتح نہیں نکلا۔ کیمیائی ہتھیار اور قتل عام۔ ایران عراق جنگ کے دوران اور بعد میں کردوں کے خلاف الانفال مہم 2386 سے 2388 تک کے دوران صدام نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ 2388 کا حلبجہ قتل عام اس کی ایک واضح مثال ہے، جہاں ہزاروں کرد شہری کیمیائی حملے میں مارے گئے۔ خلیجی جنگ 1990-1991۔ اگست 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کیا، جس کی وجہ اقتصادی اور علاقائی تنازعات تھے۔ اس اقدام پر امریکہ کی قیادت میں ایک بین الاقوامی اتحاد نے عراق پر حملہ کیا اور جلد ہی عراقی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے بعد عراق کو سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پابندیاں اور عالمی تنہائی۔ خلیجی جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر سخت پابندیاں لگا دیں، جس سے عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام حکومت نے بین الاقوامی مطالبات کو مسترد کر دیا اور اندرونی ملک جبر جاری رکھا۔ صدام حسین کی مزاحمت اور اس پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار WMDs رکھنے کے شبہ کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2003 میں عراق پر حملے کا جواز بنایا۔ امریکی صدر جارج W. بش کی قیادت میں مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا۔ صدام کی حکومت جلد ہی ختم ہو گئی اور اپریل 2003 میں بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ صدام روپوش ہو گیا، لیکن 13 دسمبر 2003 کو ایک خفیہ کارروائی میں اسے تکریت کے قریب ایک زیر زمین پناہ گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ عراق کے پاس WMDs موجود نہیں تھے، جس پر جنگ کی وجہ پر عالمی سطح پر شدید تنقید کی گئی۔